بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ کہا کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے، جو آج 13 جماعتوں کا ایک مافیا قابض ہے حکمران یہاں پہ حکومت پہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان دوبارہ حکومت میں آئے۔ یہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، مر جائیں گے، لیکن کسی نہ کسی طرح عمران خان کو حکومت سے باہر رکھنا چاہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان 2/3 میجورٹی سے آ جاتا ہے تو پھر ان میں سے کسی کی بھی خیر نہیں۔ یہ وہ دکھ ہے جو کہ ان کو کھایا جا رہا ہے۔ ایک چیز ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح 15 سیٹیں ابھی تک لیں، وہ بھی ایک کہانی ہے کہ بس نہیں چلا نون لیگ کا، کیونکہ بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دینے لوگ نکلے، ورنہ دھاندلی تو انہوں نے ہر جگہ کی۔ جو 4 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں ان میں بھی ریگنگ کے ثبوت موجود ہیں، جعلی ووٹ بھر بھر کے ڈالے ہیں، اور اب اس میں جو لوگ جن کو ہرایا گیا وہ الیکشن کمیشن میں اپنی اپیلز لے کے جا رہے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھیے کہ راولپنڈی کی سیٹ ایک جس میں کہ 49 ووٹ سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے 49 ووٹ سے، وہاں ری کاؤنٹنگ کی اس نے درخواست دی، وہ مانی نہیں گئی۔ آپ امیجن کریں کہ عموماً، اب مجھے پتہ نہیں کہ قانون بھی شاید اس کا ہو، لیکن عموماً جہاں فرق بڑا تھوڑا ہوتا ہے، 50 ووٹ 60 ووٹ، وہاں ری کاؤنٹنگ بالکل کی جاتی ہے، اجازت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ میں پڑ بھی سکتا ہے، غلط ہو سکتی ہے ری کاؤنٹنگ، ووٹ اس میں جو مسترد ہوئے ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فرق ہے آپ کا کسی کا 10,000 کا 20,000 کا، تو ری کاؤنٹنگ عموماً نہیں کی جاتی۔ یہاں 49 ووٹوں کا فرق، اور الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کی اجازت نہیں دی۔ الیکشن کمیشن کا یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے کہ یہ جانبدار آدمی ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرصورت یہ ری کاؤنٹنگ کی اجازت جا کے انہوں نے ہائی کورٹ سے لی، ہائی کورٹ میں اپیل کی، انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو رولنگ تھی اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، اب اس کی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یعنی اتنی دیدہ دلیری، یہ مافیا جو ہیں ان کا حوصلے اسی طرح بلند ہوتے ہیں کیونکہ یہ مافیا مل کے اکٹھے آپریٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے میٹنگ کی آپس میں سب نے، کہ یہ جو پی ڈی ایم کے لیڈرز کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں نون لیگ نے، پی ایم ایل این نے بڑا واضح کہا کہ ہمارے ہاتھ سے پنجاب نکل گیا، اور اگر پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہوگی تو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، کیونکہ وزیر اعظم کا ایک مذاق بن جائے گا کہ وہ صرف وفاق میں جا کے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی آدھی اسمبلی پہ جس میں کہ مین پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ اب اسمبلیاں توڑنا جو ہے وہ بجلی گرتی ہے آصف زرداری پہ، کیونکہ آصف زرداری کا تو میلہ لگا ہوا ہے سندھ میں، سندھ گیا جہنم میں، بھاڑ میں ڈوب گیا، جو بھی ہوا، پیسہ تو ان کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ یہ تو سندھ میں اگر ایک دن کا بھی اقتدار ملے تو وہ چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ جناب اسمبلیاں نہ توڑیں، ہم آپ کے کینڈیڈیٹ کو، حمزہ شہباز کو جتوائیں گے۔ اب اس کے لیے پیسہ لگانے کا کام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ چودھری شجاعت کو ملے جا کے، اور چودھری شجاعت کو کہا کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہ کھڑا کریں، اس کو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بنا دیں، ہم اس کو جتوا دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس کو وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے تھا، بے شک اس کو ویسے برا بھلا کہیں، لیکن یہ گیم۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ نہیں، وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا ہو رہا ہے اور میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ آج پھر زرداری ان کے پاس پہنچ رہا منت سماجت کرنے کہ آپ چودھری پرویز الہی کو کہیں کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا ہو۔ کافی کے پاس 10 ووٹ ہیں، اگر چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی سے ہٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں، کینڈیڈیٹ دوسری سائڈ کے بن جاتے ہیں،
تو پھر آپ دیکھیے کہ سیدھا مسئلہ یہ ہوگا کہ دوسری سائڈ کا کینڈیڈیٹ بن جانے سے 10 ووٹ ادھر شفٹ ہو جائیں گے. یہ وہ گیم ہے جو آصف زرداری کر رہا ہے. دوسری طرف آصف زرداری پیسہ لگا رہا ہے. آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی اور اس نے الزام لگایا کہ ان کے ایک کینڈیڈیٹ ان کا ایک ایم پی اے چودھری مسعود جو کہ لیاقت پور سے ہے وہ ٹرکی چلا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہماری اطلاع کے مطابق اس کو 40 کروڑ روپیہ آصف زرداری نے دیا اور باقیوں کو بھی وہ 25 سے 30 یا 35 کروڑ روپیہ آفر کر رہے ہیں صرف وہاں سے غیر حاضر رہنے کے لیے یا استعفیٰ دے دیں. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ فواد چودھری نے کہا کہ یہ جو سودے بازی تھی یہ اطاعت تارڑ نے کی آ کے ان سے بات چیت کی. پیسہ تو زرداری نہیں دینا تھا لیکن اطاعت تارڑ نے آ کے دوبارہ پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ جناب اگر مجھ پہ یہ ثابت ہو تو اللہ کا قہر نازل ہو, جو کچھ بھی ہو وہ کہہ سکتا تھا. یہ فواد چودھری نے قطعاً نہیں کہا کہ اطاعت تارڑ نے پیسہ دیا. پیسہ تو وہ زرداری کا ہی کہتا ہے اور بعد میں بھی وہ کہتا ہے زرداری دے گا. اب جن لوگوں کو اطاعت تارڑ نے کہا پیسے کا, وہ ان کا ذکر اطاعت تارڑ نے اپنی پریس کانفرنس میں نہیں کیا, جبکہ فواد چودھری نے بتایا کہ ان تینوں لوگوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے ہمیں دیے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ آفر کیا اطاعت تارڑ نے, اور وہ ایفیڈیوٹ لے کے کل وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دے رہے ہیں. بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر یہ سیدھا معاملہ ہوتا اور خرید اور فروخت انہوں نے نہ کرنی ہوتی تو کوئی وجہ تھی کہ یہ آرام سے کہتے کہ جناب ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. پی ایم ایل این کہتی کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, یہ وزارت اعلیٰ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو چلی گئی. لیکن جو اٹکے ہوئے ہیں وہ اسی لیے اٹکے ہوئے ہیں کہ خرید و فروخت کا عمل جاری ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج انہوں نے لاہور میں تمام اپنے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کو لا کے لاہور کے ایک ہوٹل میں انہوں نے 100 سے زیادہ کمرے بک کیے ہیں, وہاں پہ لا کے ان کو بند کر دیا. یہ عادی مجرم ہے. یہ انہوں نے شروع کیا تھا چھانگا مانگے میں لوگوں کو بند کرنے کا, وہاں سے یہ خرید و فروخت کا کام شروع ہوا. اس ملک میں سیاست جو ہے وہ آج سوداگری بن کے رہ گئی, بزنس بن گیا. اب یہاں سے اگر ان کے کچھ 2 4 6 لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں ان موقع پہ یا وہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, تو کوئی ان کا مفاد کو لالچ ہوگی تو وہ کریں گے نا, ورنہ ان کو کیا ملتا ہے, وہ کیوں چھوڑیں. ایک پارٹی جو کہ مقبول ہے پاکستان میں, جس کو عوام کی طرف سے بھرپور پذیر آئی ہے, کبھی اس کو کوئی چھوڑنا چاہے گا؟ لیکن اگر کسی کو پیسے کی لالچ دیں وہ پیسے کے لیے چھوڑ دے گا, لیکن پیسہ لینا دینا مانتا تو نہیں کوئی. یہ وہ مسئلہ ہے جس نے کہ سیاست کو برباد کر کے رکھ دیا. بڑا سیدھا سا کیس تھا کہ 15 سیٹیں مل گئیں, شکست مانی انہوں نے شروع میں, مریم نے بھی, ملک احمد خان نے بھی. بڑا واضح تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں زیادہ چلی گئیں. اب آصف زرداری دائیں بائیں لوگوں کو خرید رہا ہے اور یہ کوئی جیب سے پیسہ لگے گا. یہ سارا پیسہ حکومت سندھ کا ہوگا, جو ترقیاتی پروجیکٹس اور مختلف جگہوں پہ لگنا تھا وہ یہ پیسہ کھا جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ سندھ کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ وہاں ہر حالت میں ڈرا دھمکا کے سندھ کارڈ جو بھی کرنا پڑے, سندھ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ سندھ کو انہوں نے نچوڑ لیا مکمل طور پہ. وہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں لوگوں کی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر پیسے کی کمائی کا کام شروع ہو جاتا ہے. اب اگر اتنا واضح کیس ہونے کے بعد, جہاں پی ٹی آئی کی حکومت بننے میں کوئی رکاوٹ, کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس سارے قصے کے بعد اگر پی ٹی آئی وہاں پہ کل حکومت نہیں پرسوں بنا سکتی 22 تاریخ کو, کیونکہ اس کے کچھ بندے غیر حاضر ہو جاتے ہیں, ان کو دائیں بائیں کر دیا جاتا ہے, تو میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پیسہ کام کر گیا. انہوں نے پیسے لیے
اور زرداری ٹولہ جو کہ کرپشن مافیا ہے یہ کامیاب ہو گئے. یہ اتنے کاریگر، اتنے ماہر اور اتنے طاقتور ہیں کہ آج دن تک ان کو کوئی سزا نہیں دے سکا پاکستان میں. پھر اگر پاکستان کے عوام میں کوئی تھوڑا بہت اپنے مینڈیٹ کو بچانے کی کوئی جرت ہوگی کہ جن کو انہوں نے ووٹ دیا، حکومت ان کی وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو پھر تو شاید پاکستان کے عوام اپنا حق واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں ایک جرت مندانہ قدم سے. لیکن اگر پاکستان کے عوام بھی وہ بھی ستو پی کے سو گیا اسی طرح، تو پھر آپ دیکھ لیجئے یہ سیاست رہ گئی پیچھے. بے شرمی اور بے انتہا بے غیرتی، کھلے بندوں خرید و فروخت، جو کرنا کرتے رہو، یہ وتیرہ بن چکا ہے. افسوس اگر یہ حالات رہیں تو نہ یہ ملک بدلے گا نہ ہمارے مقدر. اللہ کرے کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے اس ملک میں کہ یہ کرپٹ مافیا جو ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.